کلپ نمبر 464۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 سے 107 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور تم فرماؤ تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے، اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، تم عمل کرو۔ اس آیت میں اطاعت گزاروں کو عظیم ترغیب اور گناہ گاروں کو بڑی ترہیب دی گئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مستقبل کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں ہے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہاری مذمت ہوگی اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ہوگا۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور جلد ہی تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی ان قریب تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہاری خلوت اور جلوت کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر و باطن میں سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ تم دنیا میں اچھے برے جو اعمال کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موقوف رکھا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو جائے۔ اگر وہ اپنے جرم پر قائم رہے اور توبہ نہ کی تو اللہ عز و جل انہیں عذاب دے گا، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 10 تھی، ان میں سے 7 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ندامت و شرمندگی کی وجہ سے خود کو مسجد کے ستونوں سے بندھوا لیا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان 7 صحابہ کرام کے اعتراف جرم اور توبہ کی قبولیت کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں ہوا، جبکہ بقیہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چونکہ ان کی طرف ستونوں سے بند کر اپنی توبہ اور ندامت کا اظہار نہ کیا تھا، اس لیے ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا۔ اس آیت میں انہی 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہے، ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 118 میں ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ، اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، اور وہ جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی،
شان نزول: یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اس میں ایک بڑی چال تھی، وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ تشریف لانے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا، میں اسی دین پر ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، میں خالص صاف ملت لایا ہوں۔ پھر ابو عامر نے کہا، ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ عز و جل اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے قوت و اسلحہ جو سامان جنگ ہو سکے سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ۔ میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو نکالوں گا۔ یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد درار بنائی تھی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے، ضعیف، کمزور ہیں وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیجئے اور برکت کی دعا فرما دیجئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ عز و جل کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا۔ تب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور ابو عامر راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کسی و تنہائی میں ہلاک ہوا۔ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے جو بنائی جائے وہ مسجد درار ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔